بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہی کیوں پیدا ہوئے، کسی دوسرے ملک میں کیوں نہیں، جبکہ دنیا کا ہر خطہ، ہر ملک جہالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا؟ پھر آخر کون سی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو عرب میں ہی مبعوث فرمایا؟ بہت اہم سوال ہے اور جواب بھی بہت اہم ہے۔ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس سوال کے علماء نے دو جواب لکھے ہیں۔ پہلا مختصر جواب یہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کسی بھی ملک میں پیدا ہوتے، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا تھا کہ فلاں ملک میں ہی کیوں پیدا ہوئے، کیونکہ بہرحال آخری نبی کسی ایک ملک میں ہی پیدا ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش اور وجود سے محروم رہیں گے۔ اب جب کہ یہ صورتحال پیش آنی ہی ہے تو اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب کے علاوہ دنیا کے تمام مشہور ممالک کسی نہ کسی قدیم زمانے میں ترقی یافتہ رہ چکے تھے اور عروج اور زوال کے حالات بھی ان پر آ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنی ترقی اور طاقت کا ڈنکا دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے بجایا تھا اور ایک دوسرے کے حاکم محکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ عرب کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان جغرافیائی حالات اور عرب باشندوں کی بے شغلی کی وجہ سے مکمل ہو چکی تھی۔ عرب کی زبان اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اپنے اشعار لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے اور پوری دنیا کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ عرب کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہ تھی جس میں اللہ کا کلام قرآن اتنی خوبصورتی سے نازل ہو سکتا۔ اگر عرب کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نبی کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے تو اس ملک کے باشندے یعنی اول المخاطبین، جن کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت پہنچنی تھی، پہلے کسی دوسرے ملک پر قابض اور متصرف رہ چکے تھے۔ اس لیے اس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری حقیقی شان دنیا پر ظاہر نہ کر سکتا، اور اس کا بڑا حصہ اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اس نبی کے ذریعے سے تہذیب، اخلاق اور تہذیب نفس کا جو عظیم الشان کام انجام پانے والا تھا، وہ بھی اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین کے عظمت و جلال کو ظاہر اور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں سب سے زیادہ مکمل ہو۔ عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان جس میں قیامت تک کے لیے اور ہر قوم اور ہر ملک کے لیے ہدایت نامے، دین و شریعت نازل ہو، اس قابل نہیں تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم اور نہ کسی غیر ملک پر قابض اور متصرف رہے تھے، نہ عربوں پر کبھی کسی نے قبضہ کیا۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ملک اور ہر ایک قوم یکساں حیثیت رکھتی تھی۔ جب وہ اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہسپانیہ یعنی بحر اطلان تک کے مشرقی ساحل سے لے کر بحیرہ چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں یکساں تھی۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک دین تجویز کیا تو وہ دین ایک ایسی قوم کے ذریعے سے ساری دنیا میں شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم تھی۔ عرب کے اخلاق، تہذیب اور تمدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر دین نے ان کو یکایک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاد اور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام عقل کو حیرت زدہ کرنے والی ترقیات کا سبب
اسلامی تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا کے تمام ہادی اور انبیاء کرام قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایت نامے لے کر آئے تھے، وہ سب کے سب اصولی طور پر قرآن مقدس میں موجود ہیں، اور رسول عربی امی لقبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع جمیع کلمات نبویہ اور انسانیہ ہیں۔